الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت اقدام الامہات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی ہے ماں کے مقام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مخلوق کو پیدا کر کے اپنی محبت کو پوری مخلوق میں بانٹ دیے اور پوری مخلوق میں محبت میں ضرب المثل یعنی جو محبت کے لائق سب سے زیادہ کرنے کے اگر کوئی ہے تو وہ صرف ماں ہے۔ اس لیے کل بات بھی چلی تھی کہ بغیر مطلب کے، بغیر غرض کے، بغیر کسی فائدے کے اگر کوئی خدمت کر سکتی ہے تو وہ صرف ماں اور کر سکتی ہے بچوں کے ساتھ، ماں کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ بیوی بھی نہیں کر سکتی۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک مت کرو، بیوی کا رہن سہن اچھا مت رکھو، بیوی کو جو خرچ ہے، جو راشن ہے وغیرہ یہ نہیں دیا کرو۔ کیا ہوتا دیکھیں گے بعد میں، سب مانا نہیں رہتی بیوی، صاف بول دیتی میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ تو ماں ویسا نہیں، چھوٹے بچے کی خدمت شروع کرتی، بچہ بڑا ہونے تک بھی کرتی رہتی، لیکن اس کا کوئی غرض نہیں ماں کا، بس جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اپنے دو بچوں کو لے کر، اور وہ دو بچے بھی جڑوا تھے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 کھجوراں تھے۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں کو دیا، 2 بچوں کو دیا، لو ایک تمہیں کھا جاؤ۔ تو ماں کیا کری، 2 بچوں کو ایک کھجور دیا لی، وہ ایک کھجور بھی ہاتھ میں رکھ لی۔ تو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ماں کھجور کھا رہی ہے، اس نے ہاتھ میں رکھ لی ہے۔ پھر جب بچے اپنا کھجور کھا لیے، ماں کو دیکھے تو ماں کے ہاتھ میں کیا ہے، کھجور ہے۔ تو پھر بچے وہ کھجور مانگنے لگے، تو ماں وہ کھجور بھی کیا کری، آدھا آدھا کر کے یہ بچے کرتی وہ بچے کرتی۔ تو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں ہوتی ہی ایسی ہے کہ ماں کی محبت ہی ایسی ہے کہ وہ خود نہیں کھاتی لیکن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاتی ہے۔ اس لیے ہم نے ہمارا اساتذہ سے سنا ہے، بچوں سے لے کر، شوہر سے لے کر، سسرال سے لے کر سب کو تازہ کھلاتی، صرف اکیلا باسی کھاتی، اکیلے باسی کھانا رکھ لے کھاتی رہتی، بچوں کو بھی تازہ، شوہر کو بھی تازہ، سسرال والوں کو بھی تازہ، سب کو تازہ، لیکن اکیلی کیا کرتی رہتی، باسی کھانا کھاتی۔ یہ صرف ماں کر سکتی۔ کبھی بھی گھر میں ماں کی پسند کا کھانا پکتاش نہیں، سب بچوں کی پسند کا، شوہر کی پسند کا، سسرال کا پسند کا، اور بچے پوچھتے بھی نہیں، می تمہاری پسند کا کیا میں کھانا، بولو میں ایک بار پکڑ دوں تو کب تو بھی ایک بار تو بھی کوئی تمہاری پسند کا کھانا کیا بولو میں، ہرگز بولے تو چانسز نہیں بولتے، اس لیے کتنے نامہ رکھتی ہیں کھانے میں، ہمیں کتنے نامہ رکھتے ہیں ہمیں کاما میں۔ ایک بار ماں کو محبت سے میں دن بھر پکاتی، دن بھر محنت پڑتی، آج ایک دن میں محنت پڑتا ہوں تو بیٹھو آرام سے، بول رہا نا، صرف ہمارے اندر سے
इंसानियत ख़त्म होने का रही है, अल्लाह माफ़ फरमाए। मिशन जैसे हो जा रही हमें भी, बटन ऑन करे तो काम करना, बटन ऑफ होगा तो टिक जाना। ये हालत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50-50 साल के बाद, कहते 50-50 साल के बाद अपनी माँ की कब्र के पास जा रही और बैठकर ऐसा रो रही कि सहाबा को खुद आंखों में पानी आ गया। 50-50 साल के बाद माँ की खबर के पास जा रही हूँ, जैसा बच्चे रोती नहीं ऐसा बच्चे रोए सका रो रही, माँ की खबर के पास बैठ जाओ। कहेगा तो उम्मत को बताना था कि माँ दीनदार हो, माँ दीनदार ना हो, माँ मुस्लिम हो, माँ मुसलमान ना हो, माँ मुशरिक हो, लेकिन उनकी खिदमत अच्छी करो, उनसे दुआएं लो, उनका दिल दुखाओ ना। तुम्हें दीनदार बन गए भाई, बयाना सुन को माँ कहाँ सुनी बेचारी बयाना, उसे घर के अलावा काम जाने दिए, उसे बाहर रहे। तुम्हें दीनदारी का तक़वा, तुम्हें दीनदारी पूरी ले जा किसे दिखाते रहती, माँ को दिखाते रहती। बेचारी घर से बाहर भेजे कहाँ, दीन सीखने भेजे कहाँ पापा से। तो माँ का मकाम बहुत बड़ा है, कोई मामूली मकाम नहीं। इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत। कदम की क्या हैसियत भाई, जिस्म में सबसे नीचे है सो कदम नहीं, सर ऊपर है, कदम सबसे नीचे। तो माँ के कदमों के नीचे और भी कोई चीज़ रहती तो अल्लाह वो भी बोला रहता, लेकिन माँ कदम लास्ट, पाँव लास्ट। इसलिए अल्लाह बोल रहा जन्नत जहाँ हमें अल्लाह का दीदार करती, जहाँ हमें अल्लाह का दीदार करती, जहाँ हमें अल्लाह से बातें करती, जहाँ हमें अल्लाह की बातें सुनती, ऐसी जन्नत को अल्लाह का रख को छोड़ा है, माँ के कदमों के नीचे रख को छोड़ा है। समझा रहा है? तो माँ का मकाम इतना ज़बरदस्त है। और इसी तरह कभी भी दुकानों को जान दे, बच्चों के लिए कपड़े, शोहर के लिए पसंद के कपड़े, अपने लिए बहुत कम शॉपिंग, लेकिन बच्चों के लिए हकीकी माँ बोल रहा हूँ भाई, मैं आजकल की माएँ नहीं, समझ आ रहा है, हकीकी माएँ जो माँ की तरह हैं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग बच्चों के वास्ते, शोहर के वास्ते, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो बहुत कम ना, समझ आ रहा। और रात में भी देखो, शादी भी होकर है मुझे, बच्चे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो रात में कभी कभी बच्चे आंखें खोलते नहीं, आंखें खोलने से रोते रहते, छोटे बच्चों की आदत। अचानक क्या तो बुरा ख्वाब देख डालती हैं, या क्या तो भी अचानक धाचक लग जाती है, या कोई क्या तो हुआ था बच्चों को, तो आंखें खोलने से रोते रहती। सर मैं आता नहीं कहीं रोती हूँ। अब मैं उठता हूँ, मंदिर सर में आता नहीं क्या करना आपको, मैं क्या करता हूँ, हमारे घर वाले मिटाल, मैं सोया था, क्या एक बच्चा रो रहा था, क्या एक बच्ची रो रही है देखो। और जब बच्चे छोटे रहती ना, तो उनको तो रोने का रीज़न ही नहीं, उन्हें तो जब चाहे जैसा चाहे रोते रहती, जब चाहे बिस्तर ख़राब करते रहती, इस्तिंजा कर कर कर। तो रात भर ड्यूटी करती है बच्चों की, रात भर ड्यूटी बाप, लेकिन सुबह में नहीं बोलती मैं रात भर जगी, अब मैं दिन भर सोती हूँ, नहीं बोलती। फिर सुबह होती, फिर काम शुरू। तो सिर्फ ये माँ ही कर सकती, माँ के अलावा कोई दूसरे नहीं कर सकते, हरगिज़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने सुना है बुजुर्गान दीन से कि एक माशुका अपने आशिक से कहने लगी कि मैं तेरे से निकाह करने तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तू अपनी माँ का सीना चीर के, समझा रहा, अपनी माँ का दिल लेकर आ। तब मैं क्या करती हूँ, वैसा तो मार डाले तो अच्छा है, एक ही चेक मारना, जिंदगी भर तड़पाती हूँ बेटा ना पाप माँ बाप को शादियों के बाद, एक मार में मार खिस्सा ख़त्म कर डालना। कहीं वो टेंशन दिलाते माँ बाप, बीवी के सामने बेइज्जती, बीवी के सामने गालियाँ, बीवी के सामने बुरा भला, बीवी के सामने घूरना, बीवी के सामने चिल्लाना, बीवी के सामने हकीर बनाना माँ बाप को। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वो तुम्हारे लिए दोनों जन्नत भी हैं जहन्नम भी हैं। तुम्हें उनको खुश कर ले जन्नत, तुम्हें उनको नाराज़ कर ले जहन्नम। तुम्हें उनको खुश कर लिए तो जन्नत है, तुम्हें उनको नाराज़ कर लिए तो जहन्नम।
تو معشوقہ کہنے لگی اپنے عاشق سے کہ تو اپنی ماں کا دل لے کر آ، میں تیرے سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو عاشق کیا کرے، اپنی ماں کو مار کے اپنی ماں کا دل لے کر چلنے لگا تو ٹھوکر لگی، نیچے گرا۔ نیچے گرنے کے بعد آواز آئی، بیٹا سنبھل کر جانا، بیٹا سنبھل کر جانا ہے، تجھے کچھ تو نہیں ہوا نا۔ مرنے کے بعد بھی ماں کا احساس، ماں کے جذبات سب مانا۔ رات بھر خدمت، دن بھر خدمت، مشن کی طرح خدمت کرتی رہتی باپ بیچاری۔ کوئی بیٹا ہنسی مذاق کی بات کرتا کیا؟ نہیں کرتا۔ ماں سے مذاق کرتا کیا؟ نہیں کرتا۔ غصہ کرتی سب بھی، ماں ہڑلاتی اس میں بھی محبت رہتی، معلوم ہے؟ ماں کے ڈانٹنے میں، ماں کے ہڑلانے میں، ماں کے گالیاں دینے میں بھی محبت رہتی۔ ابا کا ہڑلانا الگ، ماں کا ہڑلانا الگ، دو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ابا ہڑلائے گا نا غصہ بھی آتا ہے، ڈر بھی لگ جاتا ہے کبھی کبھی۔ امی ہڑلائے گا نا خالی ہنسی جاتی رہتی ہے، غصہ آتا نہیں، ہوتا جلدی آتا نہیں غصہ، کہیں تو ماں کا ڈانٹنا تو ایسا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی گھر میں گیا، جاتے ہی اپنی ماں کے اوپر نظر ڈالتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ایک حج، ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرے کا ثواب، ایک مقبول حج، ایک مقبول عمرے کا ثواب۔ ایک صحابی پوچھ ڈالے، ہمارا واسطے سکا ہے حضور، دن میں کئی بار دیکھتی نا امی ابا کو، کتنے بار بھی دیکھ لیو امی ابا کو، ہنس کو، اتنے بار مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی لوگ حج کو جا کرتے ہو ان کو دیکھتے مدینے میں، دیکھو افسوس کرتے کہ تمہیں اللہ کے گھر کو جا کے تمہیں کتنے خوش نصیبہ۔ تو لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ تمہیں بھی جاؤ، جا کر جو نزدیک اس نہ کیا بھی نہیں۔ تو بولتے تھے نہیں، میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں بوڑھی ہے۔ اب بوڑھی ماں کی خدمت حج سے بھی زیادہ افضل ہے، حج سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بوڑھی ماں کی خدمت ہر عمل سے افضل ہے، مطلب بھئی حج فرض ہے، سر مارا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوپر حج فرض تھا یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں جو حج کرنا چاہتے تھے اس سے زیادہ افضل کا کام کون سا تھا؟ افضل کام کون سا تھا؟ ماں کی خدمت، بوڑھی ماں کی خدمت۔ جب تک میری بوڑھی ماں ہے میں ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ تو جب ان کی بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر حج کو جانا شروع کرا، تب تک نہیں گیا۔ ہمیں سنتے نہیں؟ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا بولو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ ہر ایک مسلمان کو معلوم اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں کتنی بڑی قربانی دی ہے، اللہ ان کی پوری، ان کے نام کو پوری دنیا میں گونج کو چھوڑ گئے، کیا وہ مشہور کر کو چھوڑ ڈالے اللہ۔ اویس قرنی کا تو سب جانتے، اویس قرنی کا تو سب جانتے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایمان لانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے کے لیے سفر کرنا شروع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بول ڈالے، نہیں آنے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنی ماں کی دیکھ لو، خدمت کر لو، تمہاری ماں بوڑھی ہے، تمہاری ماں بوڑھی ہے، بوڑھی ماں کی خدمت کرو، میرے سے ہونت کیا کریں گے، بعد میں ملاقات کریں۔ اللہ کی شان ہمارا نبی دنیا سے چلے گا۔ صحابیت کا مقام نہیں ملا ان کو، صحابی بننے کا مقام نہیں ملا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہمارے نبی بولے تھے عمر جب بھی اویس قرنی سے ملو تو دعا کی درخواست کرو، اللہ ان کی دعا سنتا ہے، اللہ ان کی دعا سنتا ہے۔ ماں کی ایسی خدمت کرے، ماں کی ایسی خدمت کرے، ماں کی ایسی خدمت کرے۔ ہم نے سنا ہے کہ سب لوگ جنت میں جاتے رہتے کہتے ہیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی جنت میں جاتے رہتے کہتے ہیں، اللہ بولتا کہتے اویس رکو، گھبرے ہو جاتی کہتے ہیں، کیا رب اچانک روک دلی منزل، اللہ کیا، اللہ ڈرو نہ کو، تمہیں اشارہ کرو، تمہاری انگلی کا اشارہ کہاں تک جاتا ہے کہ وہاں تک سب لوگوں کو میں جنت دیا ہوتا، صرف ماں کی خدمت، صرف کیا، ماں کی خدمت۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کی عمر میں، صحت میں، علم میں، زندگیوں میں، اولاد میں، اللہ سب میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ ہم پر دائر نصیب فرمائے۔
حضرت فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ جو کچھ بھی یہ مقام دیا ہے یہ میری ماں کی خدمت کی وجہ سے، یہ ہمارے امی کی عظمت کی وجہ سے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بھی میں ہمارا امی نیچے بیٹھے ہوں اور میں اوپر بیٹھا ہوں، ایسا مجھے یادش نہیں ہے۔ زندگی میں کبھی بھی ہمارا امی نیچے بیٹھے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں، ایسا نہیں آج تک۔ کبھی بھی میں ہمارا امی نیچے بیٹھی ہوں اور میں اوپر نہیں بیٹھا ہوں، کبھی بھی نہیں بیٹھی۔ اور حضرت جی کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں ہمارا امی کے سامنے پیر پھیلا کر نہیں بیٹھا، پیر لمبے کر کے بیٹھتی نہیں ہمیں ماں کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، ایسا کبھی بھی میری زندگی میں نہیں بیٹھا، میری زندگی میں نہیں بیٹھا۔ آج اللہ حضرت کو کیا مقام دیا، محبوب العلماء والصلحاء، علماء کے صلحاء کے محبوب حضرت، سب کے آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت۔ کتنے سارے علماء، کتنے سارے بزرگان دین، کتنے سارے نیک لوگ حضرت سے بیعت ہیں آج۔ کیا علم حضرت کا، کیا روحانی باتیں حضرت کی۔ حضرت فرماتی یہ ہمارا امی کی خدمت کی وجہ سے، یہ ہمارا امی کے ادب کرنے کی وجہ سے، اس لیے حضرت کتاب بھی لکھ رہی ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کر لیتا نا اللہ اسے بہت کچھ دیا، جو ادب نہیں کرتا نا اللہ اسے بہت کچھ دے کو بھی معروم کر پاتا۔ ادب بہت بڑی چیز ہے بھائی۔ علم حاصل کر لینا کمال نہیں، علم سیکھ لینا کمال نہیں، علم پڑھ لینا کمال نہیں، علم پر عمل کرنا کمال۔ آج علم سب کے پاس ہے، کسے نہیں معلوم شراب پینا گناہ ہو، کسے نہیں معلوم گانے سننا گناہ کو، کسے نہیں معلوم ٹی وی دیکھنا گناہ کو، کسے نہیں معلوم سود گناہ کو، کسے نہیں معلوم ناحق زمین لے کر کھانا گناہ۔ ہر ایک کو معلوم ہے، موٹے موٹے مسائل الحمدللہ حلال اور حرام کے ہر ایک کو معلوم، لیکن عمل ہے کیا بول رہا تھی علماء کا کام بھی، علماء پڑھے لکھے، ہمیں ان پڑھا۔ تو ایسا علم بیکار جس پر عمل نہیں، علم پر عمل ہونا ضروری۔ علم پر شیطان کے پاس بھی علم تھا، بڑے بڑے لوگ ہیں آج، بڑے بڑے تجربے کار، بڑے بڑے ٹیلنٹ والے، بڑے بڑے عقل والے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے طاقتور، لیکن ایمان سے محروم ہی انہوں۔ کس سے؟ ایمان سے محروم ہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے کس کی وجہ سے ملا ہے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ جنت میں میرے دوست کون؟ اللہ نے کہا گوشت کترنے والا۔ کون ہے؟ گوشت کترنے، موسیٰ کلیم اللہ۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور ان کی بیوی بلالے کو جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بیوی حمل سے تھی، بیوی حمل سے تھی، حمل کا وقت قریب تھا، رات میں برف پڑ رہی تھی، گرمی ہونا تھا، تھوڑی گرمی ہونا تھا۔ تو حضرت دیکھے موسیٰ علیہ السلام کہ پہاڑ کے اوپر کیا جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے۔ بیوی سے کہنے لگے یہی رکو، میں کیا کرتا ہوں، اور پہاڑ گنجا کو آگ لے لگاتا ہوں۔ رکو گئے، جب وہاں گئے تو اچانک آواز فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں۔ پہلی بار بات کر رہا اس کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ کون؟ اللہ۔ فاخلع نعلیک، جوتے اتارو، انک بالواد المقدس طویٰ، یہ طویٰ جو پہاڑ ہے نا یہ بڑا مقدس پہاڑ ہے، یہ پہاڑ پر چپل پہننا نہیں، اتارو چپل اتارو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں تم نہ چن لیا ہوں، میں تم نہ نبی بنا لیا ہوں۔ نبوت دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ اللہ کسے دے رہا نبوت؟ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا رہا تھا پہاڑ کے اوپر۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں تم نہ چن لیا ہوں، میں تم نہ پسند کر لیا ہوں۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، غور سے سنو جو میں بول رہا ہوں، غور سے سنو جو وحی آ رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ۔ اتنے زبردست نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کسی بھی نبی کو وہ مقام نہیں دیا تھا جو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ ڈائریکٹ زمین میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ کسی نبی کو اللہ موقع دیا نہیں۔
اتنی بڑی فضیلت نہیں دیا کسی بھی نبی کو اللہ، صرف کسے دیا تھا اللہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اتنے زبردست نبی کون نا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت کو من و سلوہ اتارتے تھے. کیا ایسا پیاز لہسن چاول ادرک آٹا سب نہیں تھا ان کو، ڈائریکٹ آسمان سے غذا آتی تھی. کہاں سے؟ آسمان سے. اللہ انتظام کرتا تھا من و سلوہ، ایک پرندہ شہد جیسی ایک چیز سنانا اللہ انتظام کراتا تھا. روزانہ ان کو ان کے گھر کے باہر کے پاس مل جاتا تھا وہ کھانا. پھر انہوں نے کیا کرے سو؟ نخرے کرے سو، مستی کرے سو، ہمیں نہ کو ہمیں محنت کر کو کھاتی ہوں پیاز لہسن. انہوں کا نا وہ نہیں بولے رہتے تو آج ہمنا بھی کیا ملتا تھا؟ ملتا تھا. اور اتنا بڑا مقام ان کا کہ کبھی کپڑے غلیظ ہو جاتے، موسیٰ دعا کرو تمہارا اللہ سے، اللہ ہمارا کپڑے پاک کرو کنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ ان کے جسم پر کپڑے پاک کراتا تھا. کیا ان کے جسم پر کپڑے پاک ہو جاتے؟ مانتا نہیں حضرت، ماننا کو کیسا پاک ہو جاتی؟ میں مانتا نہیں، ماننا کو کون مانو بھائی بھائی تجھے ڈاؤٹ آدمیوں کو کیا ڈاؤٹ؟ میں مانتا نہیں، ماننا کو بھائی کس کا کیا جانے کا ہے؟ آج صبح ہی پڑھا نہیں میں، آج صبح ہی پڑھا نہیں کیا بھائی؟ کون تھے فجر میں؟ الحمدللہ کوئی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا، طے ہوا. مجمع بہت بڑا مجمع، دہریہ اللہ کو نہیں ماننے والا، اللہ سے نہیں بولتے. سنو کیا اللہ سے نہیں، کائنات بس ایسے چل رہی ہے، کون چلانے والا نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہو. بیوقوف آج بھی اللہ ان کو ہدایت دے دے. تو حضرت کا اور اس کا مناظرہ فلاں دن فلاں ٹائم میں فلاں وقت میں متعین ہوا مناظرہ. اللہ کی شان یہ دہریہ آ کو بیٹھ گا، لوگ بھی آ کو جمع ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عائش نہیں، ٹائم ہو گئے، سب بھی بے چین بے قرار. اچانک دیکھ رہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہی، تو انہیں بولے کیا ہار گئے کیا؟ کہیں کو آنا ہے اتنا لیٹ، کہیں کو ہے تمہیں جلدی آنا تھا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بھائی میں اچانک دریا کے پاس آیا، دریا کے پاس کیب کشتی نہیں تھی، لیٹ ہو گیا. میں دیکھا خود بخود جھاڑ کٹیا، جھاڑ سمجھ بول رہا ہوں موٹی زبان میں، درخت کیا خود بخود کٹ گا، خود بخود کٹ جا کو خود بخود چکلے بن گئے، خود بخود چکلے بن جا کو خود بخود جہاز بن گئی، وہ خود بخود جہاز بن جا کو خود بخود پانی وہاں کھڑ گئی، وہ خود بخود پانی وہاں کھڑ گئی. میں بیٹھ گیا، خود بخود میں لے ہیں چھوڑ دیں. پورے جنے ہکے بکے انہیں ہنسنا شروع کر دیں، انہیں دہریہ کیا امام صاحب تمہیں اللہ تم نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، کیسی باتیں کر رہی تمہیں؟ خود بخود کیسا درخت کٹ جاتا ہے؟ درخت کاٹے نہیں سے کیسا کٹ جاتا ہے؟ کاٹنا نہیں درخت کو. چکلے خود بخود پاک کرنے سے کیسا چکلے بن جاتی؟ وہ مشین چڑھانا نہیں اس کے اوپر. پھر کیسا خود بخود کشتی بن جاتی ہے؟ کشتی بنانا کو تو ادنا ہونا، میں ہونا، کہتے کاما ہونا نہیں. پھر خود بخود کیسا بلا لگا جاتی ہے تمہیں؟ پانی کو تو حرکت کرنا نہیں. تو حضرت بولے خود بخود درخت کٹتا نہیں، خود بخود چکلے جمتے نہیں، خود بخود کشتی بنتی نہیں، خود بخود کشتی بلا لگاتی نہیں. تو اتنا بڑا آسمان کون چلا رہا؟ خود بخود چل رہا. جواب ہنچ ہوگا اس کا، جواب ہنچ ہوگا. اللہ بولے خود بخود چل رہا آسمان، کوئی چلانے والا نہیں، کیسا چلتا ہے؟ جب گاڑی کوئی چلانے والا نہیں تو خود بخود جا سکتی گاڑی؟ نہیں جا سکتی. پھر جاتا جاتا پھر بھی تسلی ہوئی نہیں سے، پھر بھی تم نہ 3 سوال کر تو گیا. پھر الحمدللہ پوچھنے والے کیسے کیسے کہیں پوچھنا سر مارا پوچھ. اللہ سے پہلے کیا تھا؟ حضرت بولے گنتی گن، 1 2 3 گن شروع کرے. 1 2 3 4. 1 سے پہلے کیا تھا؟ تو 1 سے پہلے کیا بھی نہیں ہے. نہیں ہے، گن کچھ تو رہتا ہے. نہیں کیا ہے 1 سے پہلے؟ کیا بھی نہیں ہے. حضرت بولے اسی طرح اللہ سے پہلے کیا بھی نہیں. اللہ چیک، اس لیے 1. اب دیکھ سب 1 کے بعد 2 ہے نا، ہمیں بولے نا 2 ہوگا، اللہ 1 ہی 6 بول رہے ہیں، ہوتا ہوگا قصہ ختم. 2 ہے گا تو پھر 3 3 ہے گا تو 4 4 ہے تو 5. ہم نے 1 ہی چیک فکس ہوتا نکو، ہم نے دوسرا کیا بھی تو رکھ لے 2، ہم نے نکو، ہم نے 1 ہی چیک سر مارا. پھر پوچھا انہیں اللہ کہاں ہے؟ حضرت بولے چراغ سلگاؤ، موم بتی سلگاؤ، موم بتی سلگاؤ. اب اس کا اجالا کہاں ہے؟
मोमबत्ती का उजाला कहाँ है? उन्हें बोला चारों तरफ फैलता है। अब लाइट डाले तो चारों तरफ से उजाला आता कि नहीं? वैसा लाइट का उजाला चारों तरफ है। इसी तरह अल्लाह की रहमत, अल्लाह की खुदरत, अल्लाह की बादशाह चारों तरफ हर जगह है। फिर पूछा उन्हें, अल्लाह अब क्या कर रहा है? हजरत बोले, अब तक तो बैठ को बात कर रहा, मैं खड़ को बात कर रहा हूँ, तो अब नीचे आ, मैं ऊपर जाकर बात कर दूंगा। उन्हें नीचे आ लगता, हजरत ऊपर जा लगता। हजरत बोले, अल्लाह तुझे नीचे उतार रहा, मुझे ऊपर चढ़ा रहा है। पता लाजवाब हो गया उन्हें। क्या लाजवाब हो गया, खामोश चला गया बेचारा। तो सर मारा है। हजरत कैसा कपड़े पाक हो जाते थे? मैं मानता नहीं, मानना को कौन मानो बोल रही? और ऊपर से और बोले तब भी ताज्जुब हो जाती। जैसा जैसा उन्हें लंबे होते थे वैसा उनके कपड़े भी लंबे हो जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जैसे जैसे उन्हें लंबे होते थे कपड़े भी, नवे कपड़े सिलाने की ज़रूरत नहीं थी उनको। अल्लाह उनको जिस्मान से पक रख देता था। मूसा हमने धूप लगती है, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते अबरा अल्लाह ताला। मूसा हमने प्यास लगती है, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते पाप अल्लाह कुएँ 12 कुएँ खोजा। हर चीज़ में मूसा अलैहिस्सलाम ये करो, मूसा अलैहिस्सलाम वो करो, मूसा अलैहिस्सलाम वो करो। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम उनको पतलार दे को सबसे गलीज़ कौम बन गई। सुने बनी इसराइल, अल्लाह की लानत, अल्लाह की बद्दुआ आज भी उनके ऊपर। समझा ना? उस ज़माने में बड़ी गलीज़ कौम, अल्लाह पहाड़ ले ला खड़ा कर डाला, सुधर देंगे नहीं कि तुम्हें क्या बोले उन्होंने, क्या सुधरे जाती है, पहाड़ हटते ही रहे, सुधरता है मेरे। बड़े ख़तरनाक हुआ समझा ना? तो अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा मकाम दिया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि जो मांगते अल्लाह वो देता था उनकी उम्मत को। समझा रहा है? तो ऐसे नबी के दोस्त कौन ना? गोश्त खतरने वाला है। कौन है? समझा रहा है? मकाम बता रहा हूँ भाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गया, अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। जाओ फना बस्ती में गए, देखे एक आदमी को पाप दिन भर गोश्त कदर को बेचा, आखिर में जाता वक्त थैली में रहती गोश्त रख लिया, सीधा कर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नर में तो आज तुम्हारे घर में मुसाफिर बनना चाहता हूँ, ठीक है आ जाओ, खुशी से आ जाओ, बुला लेकर चल, कौन की नेक दिख रही हो। गए सीधा गए, जाकर क्या करे, अपनी माँ को झोली में से उठाए, इस्तिंजा साफ़ करे, कपड़े पहनाया बेचारा, पकाया, माँ को खिलाया, माँ को कंघी कराया, माँ को फिर जो झोली में डाले। मूसा अलैहिस्सलाम पूछे कौन है? मेरी बूढ़ी माँ है। अच्छा, जब तुम्हें खिला रहे थे तो क्या कि बोल रही थी ना मेरी बूढ़ी माँ, वैसा लिए बड़बड़ाती रहती नहीं, क्या कि बोल रही थी, क्या बोली? अल्लाह मेरी माँ कभी भी दुआ करती तो अल्लाह मेरे बेटे को मूसा का दोस्त बना दो, मेरे बेटे क्या बना? मूसा का दोस्त बना दो। मूसा का मैं कहाँ? मैं गोश्त कतरने वाला, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी है, मैं कहाँ हूँ? तो अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा खुश हो जाओ, तुम्हारी माँ की दुआ कबूल होगी, तुम्हारी माँ की दुआ कबूल होगी। इतना बड़ा मकाम किसका? माँ का, कि अल्लाह तबारक व तआला वक्त के नबी की सोहबत दे रहा, अल्लाह माँ की खिदमत की बरकत से। इसलिए खिदमत करो भाई। क़यामत की निशानियों में से सबसे पहली निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब देखो माओं की बेइज्जती होती है, माओं को नौकरानियों जैसा सलूक किया जाता है माओं के साथ, तो समझ लो क़यामत आ जाती, क़यामत आ जाती। माँ नौकरानी नहीं भाई, हमारी मोहसिन। अब ज़िंदगी भर हमारे लिए मेहनत पड़ती है, इसलिए उसे प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो, उसकी खिदमत करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। कैसी भी रंदे भाई, अच्छी भी रंदे, बुरी भी रंदे, सिर्फ नज़र का फ़र्क होता है। किसका? नज़र का फ़र्क। एक मिसाल देता हूँ, बात समझ में आती है, अच्छी तरह गौर से समझो। मिसाल बड़ी नाजुक है लेकिन समझो गौर से। हज़रत आसिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन से पाले कि नहीं? हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी, सब मारा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन से घर में उठा पाले कि नहीं? लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पड़े नहीं, उनको नबी माने। क्या माने? उनको नबी माने, उनके हाथ पर ईमान लाए और ईमान की हालत में मरे, और ऐसी मौत मरे, ऐसी दुआ मांग कर मरे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में हमारे नबी की बीवी बना ले। निकाह होने वाला है इंशाअल्लाह, हमें भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। दावत में सब खरीब बैठेंगे इंशाअल्लाह, खरीब आ जाओ वैसा थे। इतना बड़ा मकाम किसका? हज़रत आसिया का। तो बेटे को सका पाले, बचपन में उठा को, दरिया से उठा को, पानी में से उठा को, बेटे के सका पाले, बेटा बड़ा हुआ, फिर चंद दिन के बाद बेटा ईमान की दावत दिया,
تو ماں کیا کری؟ ایمان لائی کہ نہیں؟ یہ کام حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالے 6 سال کی عمر سے، پالے کہ نہیں؟ 6 سال کی عمر سے پالے کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کو بیٹے سکا، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام بالغ ہو گئے، عمر کے تازی عمر میں آگے، تازی جوانی میں آگے، تو اب انہوں کیا کرے، خود بیٹے کی محبت میں پڑ گئے۔ خود کس کی محبت میں پڑ گئے؟ بیٹی کی۔ فرق دیکھو، حالانکہ انہوں بھی پالے، انہوں بھی پالے، انہوں بھی خدمت کرے، انہوں بھی خدمت کرے، انہوں بھی بڑا کرے، انہوں بھی بڑا کرے، لیکن انہوں ایمان لائے، انہوں ایمان لائے نہیں ہو، انہوں ایمان لا کو جنت میں نبی کی بیوی بنے، اللہ تعالیٰ بڑا اتنی بڑی میں انہوں حضرت یوسف علیہ السلام کو میں محبت میں فریفتہ ہو جا کو ایسا کام کرے کہ اللہ وہ کام کو بھی قرآن میں قصہ بیان کر ڈالے ان کا۔ ایمان لائے کہ نہیں کی بعد میں وہ تو تاریخ میں نہیں ہے، اکثر ہے زلیخا ایمان لائے نہیں کو، بہت سارے بولتے ہیں کہ ایمان لائے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کا گناہ تو کیا ہے؟ قرآن میں ذکر ہے کہ بیٹے سے کیا ہو گئے تھے؟ محبت میں پڑ گئے تھے۔ کئی کو حضرت آسیہ کئی کو نہیں پڑے، انہوں کئی کو پڑ گئے۔ حضرت آسیہ کبھی بھی بیٹے کی نظر سے دیکھے، زلیخا کبھی بھی اپنی شہوت کی نظر سے، خواہش کی نظر سے دیکھے۔ بتاش نہ بھائی، نظر کرنا فرق، دوسرا کہے گا فرق، انہوں بھی پالے انہوں بھی پالے، فرق کس میں ہے؟ سو نظر میں اور سوچ میں، کس میں؟ ہاں، ماں سے محبت ہے کہ نا، ماں سے اچھی محبت ہے، ماں کے بارے میں اچھا خیال ہے، باپ کے بارے میں اچھا خیال ہے۔ ماں باپ کی غلطی دیکھے تو بھی بچے کیا بولتی ہیں؟ امی صبر کر لے، امی انشاءاللہ اللہ سے توبہ کر لے، امی اللہ معاف کراتا۔ ماں سے محبت نہیں ہے، باپ سے محبت نہیں ہے، تو ان کے ہر غلطی کو ٹوکنا کا دل مانتا رہتا۔ ہمیں کیا کر لے کی اللہ ہم نے کتنا معاف کر رہا ہے، ہمیں ممی ابا کو معاف کر سکتے ہیں؟ کتنی راتیں ہماری گناہوں میں گزری، کتنے دن ہمارے گناہوں میں گزرے، کیسے کامہ ہمیں کریں، پھر بھی اللہ ہم نے معاف کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ کو معاف، ہمیں اپنے امی ابا کو معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ ایک عورت رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، میرا بچہ گم گئے، میرا بچہ گم گئے، میرا بچہ گم گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے یہ ماں کے بارے میں کہ بچہ مل گیا اس کا، تو غصہ کر کے یہ بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ نہیں حضور، کہیں ڈالتی، ماں چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے، رو رہی ہے، تو فوراً اس کا بچہ ملتے ہوئے اسے اٹھائی، سینے سے لگئی، پیاراں کری، لپٹ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب ایک ماں کی ممتا یہ ہے کہ اپنے گم شدہ بچے کو، اپنے گم ہوئے بچے کو اتنا تڑپ کے کیا کر رہی ہے، اسے گلے سے لگا کو پیارا کر رہی ہے، تو تمہیں کیسے سمجھ لے بھئی اللہ تم نے اٹھا کو آگ میں ڈالا تھا کو؟ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، کہتا 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، کیسے ڈالا تھا جہنم میں؟ جب ایک ماں اپنے بچے کو نہیں ڈالتی جہنم میں، تو اللہ کیسے ڈالا تھا اپنے بندوں کو جہنم میں؟ کہ تمہیں اپنی منمانی کر لے رہی سوتا سے، لیکن اللہ ابھی بھی تمہارے سے پیار کر رہا، لیکن اللہ ابھی بھی تمہارے سے محبت کر رہا، اللہ ابھی بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ تمہیں آتی، تمہیں بیٹھتی، تمہیں روتی، تمہیں گڑ گڑاتی، تمہیں بولتی کہ اللہ تیرے علاوہ مجھے کون بھی نہیں ہے، تمہیں بولتی کہ ابھی بھی انتظار میں اللہ۔ ہمیں سنے نہیں ہمارے حضرت سے کہ حضرت جی کیا فرمایا کرتے تھے کہ ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندوں کے توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ ایک ماں کا بچہ گم گا بھائی تو ہمیشہ دروازے پر نظر آتی کہ نہیں، بچہ آتا ہے، بچہ آتا ہے، بچہ آتا ہے، اس سے زیادہ انتظار آتا کہتا اللہ کا اپنے بندے آتی میرے پاس، میرے بندے آتی ہیں، آج میرے بندے میرے سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ بھائی پوری کائنات کے رب ہمارا انتظار کرتی ہیں، بندے کیا کرتی ہیں؟ آتی سیدھا نماز پڑھ کے چلے آتی، دعاؤں میں دل نہیں لگ رہا نہیں، کسی بھی دعائیں کر رہی اس نے کون بھی، چھوٹی چھوٹی دعائیں، مختصر دعائیں۔ دیکھو دعاؤں میں دل نہیں لگا تو سمجھ لو اللہ سے محبت نہیں ہو، دعاؤں میں ٹائم ہی لگا رہی نہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہی ہے، سب سے بڑا ہتھیار۔ مومن ایسا ہاتھ اٹھا لے تو بس اب قصہ ختم، لیکن وہ ہاتھ اٹھانے نہیں دے رہی، آج سازشیں چل رہی ہیں، آج ادھر سے شیطان، ادھر سے نفس، ادھر سے برا ماحول، ادھر سے دشمنان اسلام کے دشمنہ، سب مسلمانوں کو کیا نہیں کر رہی؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے نہیں دے رہی۔ اگر ہاتھ اٹھے تو بھی دل میں نفرت ہے، کفر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، طعنے ہی، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ یا اللہ
یہ سب چیزیں اگر اگلے کو ہاتھ اٹھائے تو فائدہ کیا؟ سب پاک کرنا، سب مارا ہے۔ تو ماں کا مقام اتنا بڑا ہے، ماں کا مقام اتنا بڑا ہے، اسی لیے دیکھو جب بچی کی شادی ہوتی ہے، نئی نویلی دلہن، اسے اچھا گھر ملتا ہے، اچھا شوہر ملتا ہے، اچھا خاندان ملتا ہے، شوہر بھی خوبصورت ہے، مالداری خوب ہے، سب کچھ ہے، سال ہوتے ہی اسے ایک ٹینشن آنا شروع ہو جاتا۔ حج کو گئی، وہاں بھی رو کو دعا کرتی ہے، طواف کی جگہ رو کو دعا کرتے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، صفا مروہ پر دعا کرتے ہیں، مزدلفہ میں دعا کرتے ہیں، مینا میں دعا کرتے ہیں، ہر جگہ دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے، مجھے نیک صالح اولاد دے۔ جس عورت کو بچے ہوتے نہیں، اسے کیا کرتے سماج بانجھ کی نظر سے دیکھتا، سسرال میں عزت نہیں، اسے گلی میں عزت نہیں، گاؤں میں عزت نہیں، سب بولتے ہیں بھائی باتاں بڑے عجیب باتاں۔ میں ہمارے ماں سے باقاعدہ قانون بنایا مستورات کے بیان کہ کوئی دوسرے کو بات چیت کرنا نہیں، آئے سیدھا تسبیح پڑھ لے بیٹھنا، بیان شروع ہونے تک کیا نہیں کرنا، باتاں کر لے بیٹھنا۔ کہ تو ایک مرتبہ میں سنیا تھا کسی اللہ والوں کی، غالباً حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات چیت یا حضرت فیروز میمن دامت برکاتہ ان کی بات چیت کا غالباً میں سنیا تھا کہ ایک عورت پر جمعہ بیان سننے آئی حضرت کی خانقاہ میں، صدمہ رائے مسورات میں بیان تھا، تو ایک دوسری عورت اسے پوچھی گئی تھی کیا ماں شادی ہو گئی تجھے اب تک بچے سے نہیں نا؟ کہیں کو یہ صرف اتنی بات وہ بچی آنا چھوڑتا لے گیا تھا بیان کو۔ میں معمولی بات ہے، کیا معمولی بات، دل ٹوٹ جاتا اس سے، کیا ماں اب تک بچے نہیں کیا، کیا ماں اب تک بچے نہیں کیا، کیا ماں اب تک بچے نہیں کیا، ہر طرف سے آدمیاں بھائی کیا ماں اب تک بچے نہیں کیا، علاج کرانا نہیں، شوہر کو علاج کرا، تو علاج کر، یہ کھا وہ کھا، نہ کو کیا بھی نہ کو، اللہ کی قسم اللہ کے واسطے کیا بھی کرو نہ کو، کیوں؟ یہب لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور، بچے دینے والا بچیاں دینے والا صرف اللہ ہے، جسے چاہتا ان کو دیتا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے تو جوڑے جوڑے دیتا بچیاں کے، چاہے بیکاں کے مرد بچیاں کے جوڑے جوڑے دیتا، یا نہیں تو ٹوئنس پیدا کرتا، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بچے نہیں دیتا، لیکن دینے کا کام صرف کس کا ہے؟ دوائیاں، ٹریٹمنٹاں، ماترے، پاورفل ماترے کھلا 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 بچی کے جسم کو غارت اور برباد کر کو چھوڑ دیتے، تانے الگ اوپر سے، ماترے الگ اوپر سے، سویاں الگ اوپر سے، پاورفل وہ بھی، یا اللہ کھلاک چھوڑو، دیکھیں گے تمہارے بیٹے کو ہمت ہے تو وہ ماترے کھلاؤ، کھلاک انجیکشن دلاؤ تمہارے بیٹے کو اگر ہمت ہے تو، ہو سکتا تمہارے بیٹے میں کیا تو کمی ہو، بچی میں کیا تو کمی رہتی، کیا بیٹے میں کمی رہنا، اس لیے عرب میں قانون ہے، کیا معلوم کیا، مکمل ہیلتھ کی سرٹیفکیٹ رہنا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک مکمل سرٹیفکیٹ رہنا بچے کی، تب بھی بچی دیتے، نہیں تو نہیں دیتے، یہاں رکھنا وہ قانون میں، پورا کا پورا ہیلتھ چیک اپ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے کے پورے لے لا دیا تو ہاں اب مست ہے بچہ، کیا کرتا لاپا پوچھ کو دے، کون تو بھائی گا تو میں کا لال او میں ہوں تیار کو، پورے رپورٹا میں کیا جاتا ہے، رازاں کھل جاتی باہر، شیخ کیا کیا کرے گی، سن مارا ہے، اس لیے نکاح مشکل بات میں ہندوستان میں، تو بچیوں کو خامخواہ انجیکشن نہ دلاؤ، بچوں کو خامخواہ انجیکشن نہ دلاؤ، یہ کیا ہو بچیوں کو کرو۔ تاریخ ابھی بات سمجھ میں اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، بہت دل دکھتا پا بچوں کو، عورتوں کو، جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ کیا ماں بچے نہیں کیا، کیا ماں بچے نہیں کیا، کتنے دن تانے برداشت کرتی ہوں، کسی کو اللہ 5 سال دیتا نہیں، کسی کو اللہ 4 سال دیتا نہیں، کسی کو اللہ 10 سال دیتا نہیں، کسی کو اللہ 20 سال دیتا نہیں، لیکن اچانک دینا شروع کرتا، مرضی اس کی وجہ سے چاہے دیتا، جسے چاہے نہیں دیتا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، ماں کی قدر کرو، ماں کی عزت کرو، خوب خدمت کرو، دنیاوی حد تک نیکی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے، امی جان چھوٹی بات بولو لیکن بڑی زبردست عمل،
چھوٹی بات بولو لیکن کیا رہنا زبردست رہنا. تو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب معاملہ بندوں کا اور اللہ کا ہے تو اللہ کی بات سن لینا. کس کی بات سن لینا؟ جب اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے، یعنی اللہ اور بندوں کا کوئی کام آ گیا ہے، دو بھی ایک ساتھ، اب بندوں کا کرنا کہ اللہ کا کرنا کی، تو ہمیشہ کیا کرو؟ اللہ کا کام ہی کرو. اس لیے کہ دلاں کس کے قبضے میں ہی؟ بندوں کے دلاں کس کے قبضے میں ہی؟ اللہ کے قبضے میں. اگر تمہیں اللہ کا کام چھوڑ ڈال کو بندوں کا کام کرے گا نا، اللہ بندوں کے حوالے کر دو. مطلب کیا؟ مثال کے طور پر شادی سنت طریقے سے کرنا اللہ کا حکم، آدمیاں کیا بول لیتی ہیں کو ہنگامے سے کرنا یہ بندوں کی مرضی. تو اب آج کل آدمیاں کیا کرتے ہیں؟ سر کس کا سن رہی؟ سر آدمیاں کا، کس کا نہیں سن رہی؟ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ گھر میں جتنے آتی کی شادی کو سب کو جا کو پوچھتی کیا بھی کیا تو کمی کیا، سب خرید اتنا اچھا کھائے گا، پیٹ بھر کو اچھا پیے کیا، اچھا کھائی نہیں کیا، تم نہ آئس ملی، تم نہ پان ملیا، تم نہ بیڑا ملیا، تم نہ میٹھا ملیا. کتنا راضی کرتی نہیں، ظہر نہیں، فجر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں. لیکن آدمیاں کو خوش کرو، کیا کرو؟ خوش کرو. خالق جا کو میڈیا بیچارے غیبتاں کرتی، تب دیکھنا. تو ہمیشہ جب معاملہ بندوں کا اور اللہ کا آیا تو کس پر چلنا، عمل کرنا اللہ کے اس پہ کا. کہیں کہ تو بندوں کی دلاں کس کے قبضے میں ہی؟ اللہ کے قبضے میں. سلام چھوٹی بات ہی لیکن عمل بڑا زبردست. اس لیے جبھی بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اب کسی کی نہیں سننا، صرف کس کی سننا؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ. ہاں اسے بولنے کا انداز بھی رہتا ماں باپ کو. میں بولے نہیں، بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نیک کام کرتے تھے، ابا گالیاں دیے تو کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ باپ کو آواز نہیں ڈالتے تھے، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے. تو بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ابا کا انتقال ہو گیا تو اللہ ان کو ہم جنت دیا بیٹے کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ بیٹے کی برکت سے. سر مارا گیا بھائی. اسی لیے ماؤں سے بھی گزارش ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ماؤں کے جو آنکھوں کے آنسو ہیں نا، آنکھوں کے آنسو، یہ بہت بڑی قیمت ہے اس کی. اس لیے ان آنکھوں سے آنسوں کو اس لیے بہانا کہ میرے بچے دیندار ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دیندار ہو جائے. صرف اس لیے نہیں کہ میرے بچے اچھے دنیا دار بن جان دے، رو کو دنیا دار بنا لا اللہ، اچھا بنا لا اللہ. ماں رونا اس کے کہ تو میرے بچوں کو کیا بنا اللہ؟ دیندار بنا لا. کیوں؟ وہی بچے کل میدان حشر میں کھڑ کو بولتی گئے تھے، وہی بچے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، کہ اللہ مجھے غلط راستے پر چلائے. سوچ ہمارا امی ابا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہمارے گھر کے بڑے بندے کیا کرے سو؟ غلط راستے پر چلے سو. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اے اللہ میرے ماں باپ کو، ہمارے بڑے آدمی سب کیا کر ڈبل عذاب دے. کیسا؟ خود بیٹا بد دعا مانگتا کرتا. کیا مانگتا؟ بد دعا مانگتا. اس لیے بھائی ماں کا مقام بہت بڑا ہے. ماں کی خدمت کرو، خوب خدمت کرو، ماں سے مذاق کرو. صدمارا ماں کو محبت سے دیکھو. اگر اونچ نیچ ہو جائے ماں باپ سے تو اللہ کے واسطے یہ سمجھ کو معاف کر ڈالو کہ اللہ ہم نہ معاف کر رہا ہے، ہمیں ان کو معاف کر لے تو اللہ اور بھی ہم نہ معاف کر ڈالو. اللہ معاف کر ڈالو بس نہیں ہم نہ. اس لیے ماں باپ کی غلطیوں کو دیکھو نہ، کوئی غلطیاں دیکھے تو بھی ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کرو. موت تک سمجھو. کب تک سمجھو؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے روزانہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی کو گالیاں دیتے تھے. ابو ہریرہ کی امی روزانہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ گالیاں دیتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے صاف، حضور ہمارا امی جب بھی دیکھو آپ کو کیا کرتے رہتی؟ برا بلا بولتے رہتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ صبر کرو. کیا کرو؟ صبر کرو. تو صبر کی تلقین کر رہی ہے ہمارا نبی. مجھے گالیاں دیے نا، جا کو بدلہ لے لینا. نہیں، جوڑنے کے لیے آیا ہمارا نبی. کیا؟ جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے. بعض مرتبہ میں اپنے قصت بولتا ہوں تو بولنا کہ ابھی شو مارنا نہیں ہے، بس سمجھانا. کیونکہ تو لوگ دور کے قصے سے زیادہ قریب کے قصے مانتے.
میں ایک جگہ گیا بیان کرے نوجوان میں، تو ایک نوجوان ہے، مولانا تمہیں ماں باپ کے بارے میں اچھا بولے لیکن ایک کام کرنا تو، جی بولو جی، کیا بھی نہیں مولانا، ہمارا امی سے بات کر کو چھوڑ کو بلّہ ایک دن ہو گیا، قریب کئی سال ہو گئے، میں میری بیوی بلا لے کیا کر رہا ہوں، گھر چھوڑال کو آ گیا ہوں، اب تمہیں بولنے کے بعد رہتی کیا ہوا ہے، دل میں احساس پیدا ہو رہا ہے، میں ہمارا امی سے جا کیا کرنا چاہتا ہوں، معافی مانگ لینا چاہتا ہوں۔ میں بولا چلو بھیجیں گے سلمان، تب میں جماعت میں تھا، تو میں بولے کیا بھی بولیں دے امی منہ کھولنا نہیں، کیا بھی بولیں دے امی منہ کھولنا نہیں، سننا خاموش تھی، سیدھا جا پانگ پر بیٹھے پاؤں پکڑ لگ، کیا بھی بولیں دے ہرگز منہ کھولنا تھا، چپ کے بیٹھے نا، یہ تکام کرو گے، اچھا سیدھا گھر گئے، دروازہ کھولتے ہی ماں کھڑ کر دیکھی، بیٹے تھکی پکی حیران پریشان ہوئی ماں، بیٹا سیدھا گیا سر امی کے پاؤں پکڑ لگا، امی میں نے معاف کر دیا، غلطی کر دیا میں نے معاف کر دیا، کو تو اچانک ہو رہے ماں کے انگھے میں پانی آیا، اے اٹھ رہے پاگل کیا کی بڑا آیا ہے نہیں، میں بولی گا تجھے گھر چھوڑال جاؤ، دور نہ گیا، میں بولی گا میرے گھر کو آنا کو توس نہ نہیں آیا، تو کبھی بھی میرا بیٹا انہیں کون کیوں نہیں، تو میرا بیٹا تو آگا نہیں، بس چھوڑ دو، اٹھو کیسے ماں لپڑ لو، انہوں دونوں اتنا فکس کہ اتنا کلوز ہوگی منجے بولی امی مولانا رام سندر کے مولانا کوئی یونیورسٹی رہتی سمجھے سو ادھر رہتی بولے سو، ہاں بیٹا بعد میں پانی ملیا مجھے، بعد میں سیٹ ملی مجھے، دونوں ماں باپ بڑا اچھا دکھا مجھے واقعی میں، اسی لیے پیر صاحب دامت برکاتہم ایک مرتبہ سبق میں پوچھے گا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ منانا آسان کسے، تو ایک بچی بولی گئے تھے ماں کو، کسے ماں کو، کئی کو ماں، تو میں دیکھتی رہتی ہوں ہمارا امی کب بھی ہمارے بڑے بھیا کیا بھی کرن دے گالیں دیا تھی اللہ آلتے بات کرتی تھی، پھر بھیا شام کو آنے کا رہا تو بولتی منجے کھانا نکال کو دے، بسترہ ڈال کو دے، یہ وہ پورا، میں بولتی ہوں امی کو می اللہ نہ کہیں کو گالیاں دینا کہیں کو بات چھوڑ لینا کہیں کو، پھر ان کی بتی فکر کرنا کہیں کو، ماں میں کہیں کو اللہ تھی اس کا تو انہیں صدر جان دے، انہیں دیندار بن جان دے، بتا چاہ کہتا ہے تو میرا بچہ نہیں کیا، اس لیے میں دیکھتی ہوں کہ سب سے زیادہ منانا کسے آسان ہے، ماں کو، حضرت بولے گے تو اس سے زیادہ آسان منانا اللہ کو، ماں کو منانا تو بھی کہاں جانا، ماں کے پاس جانا، ماں کا موڈ رہا تو ماں کا موڈ نہیں رہا تو معافی نہیں ملتی، لیکن اللہ کو منانا کا تو اللہ کے پاس جانا ضروری، سوتے رو ڈالے، بیٹھے رو ڈالے، کھاتے رو ڈالے، سفر میں جاتے رہتے گاڑی میں رو ڈالے، جہاں کہیں بھی وہاں رونا شروع کر ڈالے، آواز آ جاتی کہ جا میرے بندے سب معاف کر دیا، مزہ کرم لے، تو سب سے زیادہ منانا آسان کسے ہے بھائی، اللہ کو، ٹائم بھی لگتا نہیں، جانا بھی نہیں پڑتا، بیٹھے اور اللہ ہمیشہ خوش سننا اپنے بندوں سے، اس لیے ماں کا مقام بہت بڑا ہے، اصل تو بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے بیان میں تو، لیکن اس سے پہلے تمہیدی بات کہ بچوں کی تربیت کر سکتی کب، جب ماں کا مقام ایسا معلوم رہا سننا رہا ہے، تو انشاءاللہ بچوں کی تربیت کا بیان کل سے شروع ہوتا ہے، اولاد کی تربیت کیسا کرنا، بچوں کی تربیت کیسا کرنا، طریقے کیا ہیں، کیا سلوک، کیا طریقے ہیں، کیا اصول ہیں، کیا آداب ہیں، انشاءاللہ روزانہ تفصیل سے آتے رہیں گے، اس لیے کوشش کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کے اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ حفاظت فرمائے، اور دعا کرو کہ اللہ رب العزت مدرسوں کو، مسجدوں کو، خانخواہوں کو، مراکز کو آباد فرمائے، حرمین شریفین کو اللہ، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصی، جتنے بھی ہیں کائنات میں اللہ ان سب کو آباد فرمائے، سنبھالا، دعائیں کرتا رہو انشاءاللہ، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے
فیض ملتا ہے شریعت کا طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا